پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے سنا کہ شتولا محافظوں سے بچتا ہوا ایک طرف بھاگ اٹھا۔ وہ جب لکڑی کی سیڑھیوں سے جہاز کے اوپر کے حصے کی طرف جانے لگا تو راستے میں نیچے آتے ہوئے دو محافظوں سے ٹکرا گیا، جس سے وہ اپنا وزن قائم نہیں رکھ سکا اور لڑکتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اتنے میں دوسرے محافظ بھی آ گئے اور ان سب نے مل کر شتولا کو قابو کر لیا۔ لڑکا بہادر ہے اور اس کا جسم بھی مضبوط ہے، بڑا ہو کر ہمارا اچھا ساتھی بن سکتا ہے۔ تم لوگ جاؤ، میں اسے خود سمجھا لوں گا۔ محافظ وہاں سے چلے گئے تو کپتان بولا، لڑکے تم نے نام کیا بتایا تھا؟ میرا نام شتولا ہے، وہ بے باک لہجے میں بولا۔ دیکھو شتولا، تم اس قسم کی حرکتیں نہ کرو، بلکہ تمہیں جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو، خوب عیش کرو گے۔ آج سے تم چپو نہیں چلاؤ گے بلکہ تمہیں بھی محافظوں میں شامل کر لیا جاتا ہے، کپتان نے کہا۔ میں محافظ بن کر غریب لوگوں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے قاہرہ اتارنے میں یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا، شتولا نے جواب دیا۔ اس کی اس بات پر کپتان کو غصہ آ گیا اور وہ بولا، لڑکے میری نرمی کا غلط مطلب نہ لو۔ اس جہاز پر ایک بار جو آ گیا وہ مر کر ہی چھٹکارا پا سکتا ہے، سمجھے؟ لیکن میں اس جہاز پر نہیں رہوں گا، مجھے قاہرہ جانا ہے، شتولا نے کہا۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، یہ کہتے ہوئے اس نے محافظوں کو پکارا تو 3-4 محافظ دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھو اسے نچلے کیبن میں لے جا کر بند کر دو۔ 2-4 دن کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو دماغ درست ہو جائے گا، کپتان نے محافظوں کو حکم دیا، اور وہ لوگ شتولا کو پکڑ کر نیچے لے گئے اور ایک کیبن میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ دوسرے غلاموں کو شتولا پر بہت رحم آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے، وہ تو خود زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ شتولا کو جس کیبن میں بند کیا گیا تھا وہ حوالات کی طرح تھا اور اس میں سلاحیں لگی ہوئی تھیں۔ شتولا وہاں کھڑا ان سب لوگوں کو دیکھنے لگا۔ بوڑھا تومان حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شتولا نے بھی اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ بہت دیر تک دروازے میں یوں ہی کھڑا رہا۔ محافظ جب غلاموں کے لیے کھانا لائے تو وہ شتولا کو کھڑا دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کھانا کیا تھا؟ ایک روٹی اور اس پر ذرا سا اچار۔ اور پھر جب وہ غلاموں کو روٹیاں بانٹ کر واپس جانے لگے تو ایک محافظ شتولا سے مخاطب ہوا، بے وقوف لڑکے، تو نے کپتان کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کا خمیازہ بھگت اور بھوکا رہ۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ تمام غلاموں کے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی مگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کھائے، اور شتولا کھڑا بھوکا انہیں دیکھتا رہے۔ بوڑھا تومان اپنے حصے کی روٹی شتولا کو دے دینا چاہتا تھا، گو خود اس کا بھوک کے مارے برا حال تھا، بلکہ سبھی غلام بھوک سے اپنے جسموں میں سخت کمزوری محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کی انسانیت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ خود کھائیں اور یہ لڑکا بھوکا رہے۔ شتولا نے یہ دیکھا تو وہ چلایا، تم سب لوگ کھا لو، میری فکر نہ کرو، میں بھوکا نہیں رہوں گا۔ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے جو تم کھاؤ گے؟ بوڑھے تومان نے سوال کیا۔ بابا وہ کچھ کھاؤں گا جو جہاز کا کپتان کھاتا ہے، بلکہ آئندہ آپ سب لوگ وہی کچھ کھائیں گے جو جہاز کا عملہ کھاتا ہے۔ یہ کہتے ہی شتولا نے اپنے جسم کو سکیڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے لہروں میں تبدیل ہو کر لمحے بھر بعد ہی حوالات سے باہر جسمانی حالت میں آن موجود ہوا۔ یہ دیکھ کر غلاموں کے منہ سے حیرت کے کلمے نکلے اور وہ سب اسے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ارے یہ تو کوئی دیوتا ہے جو ہماری مدد کو آ گیا ہے، ایک بوڑھے غلام نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں دیوتا نہیں ہوں، تم لوگوں ہی کی طرح انسان ہوں۔ میرے بابا نے مجھے ایک ایسا علم سکھایا تھا جس سے میں جب چاہوں اسی طرح اپنے جسم کو لہروں میں تبدیل کر کے جہاں چاہوں پہنچ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زینہ چڑھتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ جہاز کا عملہ ایک بڑے ہال میں کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ شتولا نے ان لوگوں کی پرواہ نہ کی اور وہ کپتان کا کیبن ڈھونڈنے لگا، اور پھر چھپتا چھپاتا وہ کپتان کے کیبن کے پاس جا پہنچا اور باہر کھڑا ہو کر آواز سننے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیبن میں کپتان کے علاوہ صرف ایک ملازم اور ہے، اور پھر وہ دروازے کو ٹھوکر مار کر کیبن میں جا گھسا۔ اسے دیکھتے ہی کپتان اور ملازم چونک پڑے۔ ارے تمہیں یہاں کس نے آنے دیا؟ کیا محافظوں نے تمہیں قید نہیں کیا؟ کپتان غضبناک ہوتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں نے تو قید کر دیا تھا، لیکن مجھے بھوک لگی تھی اس لیے یہاں چلا آیا، شتولا نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کپتان نے اسے ایک گندی گالی دیتے ہوئے کہا، ٹھہرو میں تمہیں ابھی کھانا کھلاتا ہوں، اور پھر اس نے کیبن میں موجود ملازم سے کہا، جاؤ جا کے دوسرے محافظوں کو بلا کر لاؤ۔ وہ ملازم جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، شتولا نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے شتولا کو دھکا دے کر نکل جانا چاہا، لیکن شتولا نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کیبن کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اب کپتان کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لڑکا غیر معمولی قوت کا مالک ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ آواز دے کر محافظوں کو نہیں بلایا جا سکتا، کیونکہ یہ وقت ان کے کھانے کا تھا، اور پھر اس نے مصلحت سے کام لیا اور بولا، اچھی بات ہے، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ شتولا کھانوں پر ٹوٹ پڑا۔ کپتان اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے چاپلوسی اختیار کرتے ہوئے کہا، لڑکے بھلا یہ تو بتاؤ تم بند کمرے میں سے کس طرح باہر نکل آئے؟ میرے محافظوں نے تو تمہیں کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ پہلے مجھے کھانا کھا لینے دو، پھر بتاؤں گا کہ میں بند کمرے میں سے کس طرح باہر نکلا۔
کپتان نے سوچا کہ اس وقت یہ کھانے میں مگن ہے، میں خاموشی سے باہر نکل جاتا ہوں اور دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا ہوں۔ اس طرح یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ باہر کس طرح نکلتا ہے۔ اور پھر وہ اٹھا اور ملازم کو بھی اشارے سے باہر جانے کو کہا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے باہر نکل آیا۔ شتولا نے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی نیت بھی جان گیا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا اور صرف مسکرا کر رہ گیا اور چٹھارے لے لے کر کھانا کھانے لگا۔ اس نے اب تک اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس کا بابا جو کچھ اسے پکا کر دیتا وہ کھا لیتا، زیادہ تر وہ بکریوں کے دودھ پر پلا تھا۔ کپتان نے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا اور ملازم سے کہا کہ دوڑ کر محافظوں کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیبن کے باہر 20 محافظ موجود تھے۔ کپتان بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا اس بات کا منتظر تھا کہ دیکھیں شتولا بند کمرے میں سے کس طرح باہر نکلتا ہے۔ شتولا جب کھا پی کر فارغ ہوا تو وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اسے پتہ چل گیا کہ باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرایا اور اس نے اپنے جسم کو اکڑا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لہروں میں تبدیل ہو کر دوبارہ اس حوالات میں جا پہنچا جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ کچھ دیر تک تو کپتان نے انتظار کیا اور پھر اس نے جوں ہی دروازہ کھولا اور یہ لوگ کیبن میں داخل ہوئے تو کیبن خالی تھا۔ یہ ایک ایسی پراسرار بات تھی جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر کپتان نے نائب کپتان کی طرف دیکھا جو محافظوں کا نگران تھا۔ نائب کپتان خود اس واقعے سے سراسیمہ تھا اور پھر جہاز ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کپتان نے مزید پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے غلاموں نے چپو چھوڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے جہاز رک گیا ہے۔ نائب کپتان نے خیال ظاہر کیا، اس کی بات ٹھیک تھی۔ شتولا نے حوالات نما کمرے کے دروازے میں سے غلاموں کو ہدایت دی تھی کہ وہ کام بند کر دیں۔ کپتان محافظوں کے ساتھ جب نچلے حصے میں پہنچا جہاں غلام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اور پھر کپتان نے جب شتولا کو اس بند کمرے کے دروازے سے جھانکتے دیکھا تو سخت حیران ہوا۔ پھر اس نے نائب کپتان کو حکم دیا کہ شتولا کو رہا کر دے۔ دراصل جہاز کا کپتان شتولا سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکا انسان نہیں کوئی بھوت پریت ہے کیونکہ اسے دوبارہ بند کمرے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ لڑکا اس وقت جو کچھ کہتا ہے وہ مان لیا جائے اور جیسے ہی جہاز قاہرہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو اسے وہاں اترنے دیا جائے تاکہ اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ غلاموں نے چپو اسی کی شہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ شتولا اس کمرے سے رہائی پا کر کپتان کے قریب آن کھڑا ہوا اور بولا، کپتان صاحب میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ان غلاموں پر ظلم نہ کیا جائے اور جو کچھ آپ لوگ خود کھاتے ہیں ویسے ہی کھانے ان بیچاروں کو بھی کھلائے جائیں۔ جہاز کی حفاظت کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہٰذا کپتان نے سوچا کہ اگر اس نے اس لڑکے کا کہنا نہ مانا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک یہ جہاز سے ٹل نہیں جاتا یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی بات چون چرا مان لی جائے۔ اور پھر اس نے شتولا کے سامنے نائب کپتان کو حکم دیا کہ وہ غلاموں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ نائب کپتان نے کپتان کا حکم تو مان لیا لیکن اسے شتولا پر بہت غصہ تھا۔ غلاموں کو جب اچھے اچھے کھانے دیے گئے تو وہ بہت خوش ہوئے اور پھر شتولا کے کہنے پر ان کے پاؤں کی زنجیریں بھی کاٹ دی گئیں۔ اب تو غلام شیر ہو گئے۔ اس صورتحال نے محافظوں کو سخت پریشان کر دیا تھا کیونکہ اب اگر وہ کسی غلام پر سختی کرتے ہیں تو سب مل کر ان لوگوں کا کچومر نکال سکتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک سکتے تھے اور جہاز پر قبضہ بھی ہو سکتا تھا۔ نائب کپتان کو کپتان کے اس فیصلے پر بہت غصہ تھا۔ اب شتولا پورے جہاز میں جہاں جی چاہتا گھومتا پھرتا، کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ گو کپتان بھی اس صورتحال سے پریشان تھا لیکن وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا کہ جلد قاہرہ آ جائے اور اس لڑکے سے چھٹکارا ملے۔ قاہرہ پہنچ کر وہ بندرگاہ کی پولیس کی مدد سے غلاموں کے پاؤں میں دوبارہ زنجیریں پہنا سکتا تھا۔ شتولا عرشے پر ٹہل رہا تھا اور پھر وہ ڈیک پر کھڑا ہو کر سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ ایک شخص سائے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ نائب کپتان تھا اور جس وقت نائب کپتان نے شتولا کو سمندر کے نظارے میں محو دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا اور زور سے دھکا دے کر شتولا کو سمندر میں گرا دیا۔ شتولا ایک بار تو نیچے ہی نیچے بہتا چلا گیا اور پھر جس وقت وہ دوبارہ پانی پر ابھرا تو جہاز کا پچھلا حصہ اس کے قریب سے ہو کر گزرنے لگا۔ شتولا نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک رسی کو پکڑ لیا جو نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ اگر اس سے لمحے بھر کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ سمندر میں رہ جاتا اور پھر نہ جانے اسے کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ نائب کپتان نے جب شتولا کو دھکا دے کر سمندر میں پھینک دیا تھا تو وہ آگے جھک کر دیکھنے لگا۔ اس وقت شتولا پانی کے نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ وہ غرق ہو گیا ہے، اس لیے وہ فوراً ہی کپتان کے کیبن میں پہنچا جہاں کپتان فکر مند بیٹھا تھا۔ کپتان نے اسے حیرت سے دیکھا اور کوئی سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ نائب کپتان بول اٹھا، جناب میں نے اس لڑکے کو دھکا دے کر سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کپتان نے سخت حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دراصل اسے اپنے نائب کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس لڑکے کو سمندر میں غرق کر دیا ہے، نائب کپتان نے یقین دلانے کی کوشش کی۔
کپتان نے ایک محافظ کو آواز دی اور جس وقت وہ حاضر ہوا تو بولا، دیکھو تم سب محافظوں سے کہو کہ اس لڑکے کو پورے جہاز میں تلاش کریں اور جہاز کا ایک ایک کونا دیکھ ڈالیں۔ حکم پاتے ہی محافظ چلا گیا اور پھر اس نے دوسرے محافظوں کے ساتھ مل کر تمام جہاز دیکھ ڈالا، کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی، اور پھر آ کر کپتان کو بتایا کہ لڑکا جہاز پر نہیں ہے۔ اب تو کپتان بہت خوش ہوا اور اس نے جہاز پر جشن منانے کا اعلان کیا۔ غلاموں کو دوبارہ زنجیریں پہنا دی گئیں۔ وہ بیچارے بھی حیران تھے کہ قدرت نے ان کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا ہے۔ بہرحال وہ مجبور تھے۔ انہیں بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ شتولا کو سمندر میں گرا کر غرق کر دیا گیا ہے۔ بوڑھا طومان اس خبر سے بہت غمزدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شتولا کا بھولا بھالا چہرہ گھوم گیا اور اس صدمے سے آنسو بہنے لگے۔ دوسرے غلام بھی غمزدہ تھے۔ محافظ اور جہاز کا دوسرا عملہ جشن منانے میں مصروف تھا۔ کپتان بھی بہت خوش تھا اور پھر ان لوگوں نے خوب شراب پی اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ اسی دوران کپتان کی نظر سامنے ایک سائے پر پڑی جس کے ساتھ ہی اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں کی نگاہیں بھی اس کی طرف اٹھ گئیں۔ شتولا غضبناک نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نائب کپتان کی جب اس پر نظر پڑی تو وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ بھوت بھوت کہتا ہوا وہاں سے بھاگ اٹھا۔ دوسرے محافظ بھی ادھر ادھر کھسکنے لگے۔ اب وہاں صرف کپتان رہ گیا تھا جس کا جسم خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تم لوگ دھوکے باز ہو، تمہارا کیا خیال تھا اس طرح مجھ سے پیچھا چھڑا لو گے؟ شتولا کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی اور کپتان خوف سے بے جان ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ حرکت میرے نائب نے کی ہے۔ اگر تم سزا دینا ہی چاہتے ہو تو اسے دو۔ میں سزا دینے والا کون ہوں؟ وہ تو خدا ہی دے گا۔ بس میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ غلاموں کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کرو۔ قاہرہ پہنچ کر میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ کپتان نے شتولا سے وعدہ کیا اور پھر اس کے حکم سے غلاموں کی زنجیریں دوبارہ کاٹ دی گئیں اور انہیں اچھا کھانا دیا گیا۔ اس کے بعد کپتان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ قاہرہ پہنچ کر شتولا تو وہاں اتر گیا، لیکن کپتان نے جہاز سے سامان اتارنے کے بعد جب جہاز کو اگلی منزل کی طرف بڑھایا تو اس نے وعدہ خلافی نہیں کی اور غلاموں سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ شتولا جب قاہرہ کی بندرگاہ پر اترا تو یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی۔ شہر کی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ قاہرہ تو وہ پہنچ چکا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سب سے پہلے اسے اپنے سوتیلے چچا بروجا اور وزیر سے انتقام لینا ہے۔ اسے اس کے بابا نے تمام باتیں سمجھا کر بھیجا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ اپنی مار باپ کا کھوج وزیر کے ذریعے ہی لگا سکتا ہے۔ اور پھر وہ پتہ پوچھتا ہوا جب محل تک پہنچ گیا تو محافظوں نے اسے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ آہوجا کا بیٹا ہے اور نیا بادشاہ اس کا چچا ہے، لیکن اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے دربان یہ سمجھے کہ یہ لڑکا دیوانہ ہے جو اس طرح کی بڑ ہانک رہا ہے۔ شتولا نے جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں بنتا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور پھر اس نے خود کو لہروں میں بدل کر محل کا رخ کیا۔ بروجا اور وزیر بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے کہ اچانک شتولا ان کے قریب ظاہر ہوا۔ وزیر کی نظر اس پر گئی تو وہ حیران ہوا اور بولا، لڑکے تم کون ہو اور محل میں آنے کی تم کو اجازت کس نے دی؟ بروجا نے بھی حیران ہو کر شتولا کی طرف دیکھا۔ مجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جبکہ میرا بھی اس محل پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس شخص کا، اس نے بروجا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہتے ہو لڑکے؟ تمہارا اس محل پر حق کیسے ہوا؟ بروجا غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تالی بجائی تو برہنہ تلوار پکڑے دو محافظ حاضر ہو گئے۔ اس لڑکے کو ہمارے محل میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ بروجا نے دربانوں کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب جو دربانوں نے شتولا کی طرف دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گئے۔ ایک محافظ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، حضور یہ لڑکا ہمارے پاس آیا ضرور تھا لیکن ہم نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ تو پھر کیا یہ آسمان سے ٹپک پڑا؟ وزیر نے گرم ہوتے ہوئے کہا۔ حضور آپ لوگ یقین کریں ہم نے اسے اندر نہیں آنے دیا، دونوں دربان خوفزدہ لہجے میں بولے۔ تم لوگ ان بیچاروں پر کیوں بگڑتے ہو؟ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، شتولا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بروجا اور آہوجا کا باپ وہاں آ گیا۔ چونکہ وہ بادشاہ نہیں رہا تھا اور اس نے تخت اور تاج بروجا کو سونپ دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دبدبہ اب بھی بادشاہوں کی طرح ہی تھا۔ اس نے آتے ہی بروجا سے پوچھا، بیٹے حضور کیا بات ہے؟ یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ نہیں ابا جان، لیکن یہ بڑی گستاخانہ باتیں کر رہا ہے۔ میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں کہ اسے لے جا کر قتل کر دیں۔ تم مجھے کیا قتل کرواؤ گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کو پاتال کے نیچے قید میں ڈلوا دیا ہے، لیکن یاد رکھو میں تم دونوں سے اپنے ماں باپ کا بدلہ ضرور لوں گا اور اپنے ماں باپ کو پاتال سے نکال لاؤں گا، شتولا نے کہا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف بروجا اور وزیر ہی چونکے بلکہ شتولا کا دادا بھی چونک پڑا اور بولا، لڑکے تم کون ہو اور کس کا ذکر کر رہے ہو؟
دادا جان، میں اشتولہ آپ کا پوتا ہوں۔ ان دونوں نے میرے باپ آہوجہ اور میری ماں روبی کو ایک جادوگرنی کے ذریعے پاتال کے نیچے قید کروا دیا ہے، اور میں اپنے ماں باپ کو رہائی دلوانے آیا ہوں، اشتولہ نے بروجا اور وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہتے ہو تم اشتولہ ہو؟ میرے پوتے، میرے بیٹے آہوجہ کی آنکھوں کا نور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے تمہارے ماں باپ کو پاتال کے نیچے قید کروا دیا ہے؟ پہلے بادشاہ نے سخت حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں دادا جان، تخت کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں بھیڑیوں نے میرے ماں باپ پر یہ ظلم کیا ہے، اشتولہ نے بتایا۔ ابا حضور، یہ آپ کس بہروپیے کی باتوں میں آ گئے؟ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب جھوٹ ہے۔ میں ابھی کوتوال کو حکم دیتا ہوں کہ اسے لے جا کر قید میں ڈال دے، اس کی ساری چالاکی دھری کی دھری رہ جائے گی، بروجا نے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے تو یہ لڑکا کوئی بہت ہی چالاک بہروپیہ لگتا ہے، اسے ضرور حوالات میں بند کر دینا چاہیے، وزیر نے بھی بروجا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بروجا نے جھٹ دربانوں کو حکم دیا، اس لڑکے کو لے جا کر زندان میں ڈال دو۔ دربان اشتولہ کی طرف بڑھے، لیکن اس نے بڑی پھرتی سے خود کو ان دونوں کے ہاتھ آنے سے بچایا اور تیزی سے بروجا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اب اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جو اس نے بڑی مہارت سے ایک دربان کے قبضے سے اچک لیا تھا، اور اس کی نوک بروجا کی کمر میں لگاتے ہوئے کہا، مکار بادشاہ، اگر جان کی خیریت چاہتے ہو تو دربانوں کو حکم دو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب تو بروجا اور وزیر بہت گھبرائے اور پہلا بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ آخر بروجا اس کا بیٹا تھا اور اشتولہ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آہوجہ کا بیٹا ہی ہے یا کوئی بہروپیہ ہے۔ لڑکے، تم بہت ہوشیار ہو، میرے بیٹے کے جسم سے خنجر ہٹا لو، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرے پوتے ہو؟ دادا جان، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ غائب ہونے سے پہلے میرے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ میرے باپ پر تیر آپ کے اسی بیٹے نے چلایا تھا، پھر میری ماں پر شکرے چھوڑے گئے تھے، وہ بھی ان دونوں کی سازش تھی۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ میری ماں اور باپ ان کی ہر سازش سے بچ جاتے ہیں تو یہ مائی الجینا کے پاس گئے، اور اس نے اپنے جادو سے میرے ماں باپ کو ہوا کے ذریعے اپنے پاس بلایا اور پھر زمین کے نیچے قید کر دیا۔ اشتولہ کہتا چلا گیا۔ اس کی باتوں نے پہلے بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ آہوجہ کو بہت چاہتا تھا۔ اسے گہری سوچوں میں گم دیکھ کر وزیر اور بروجا کو فکر ہوئی کہ کہیں معاملہ الٹ نہ جائے۔ دربان ابھی تک وہیں کھڑے تھے، وزیر نے آنکھ کے اشارے سے ان میں سے ایک کو کچھ سمجھایا اور وہ دربان آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگا اور پھر ایک چکر کاٹ کر اشتولہ کے پیچھے جا پہنچا۔ اشتولہ اپنے دادا سے باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ دربان نے پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا۔ اتنے میں دوسرا دربان بھی آگے بڑھا اور ان دونوں نے اشتولہ پر قابو پا لیا اور چاہتے تھے کہ پکڑ کر لے جائیں کہ پہلے بادشاہ نے انہیں رکنے کو کہا اور پھر اشتولہ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس پر وزیر بگڑ گیا اور بولا، اے معزول بادشاہ، تجھے کوئی حق نہیں کہ اپنے بیٹے کے حکم پر حکم دے۔ حکم اسی کا چلے گا کیونکہ تاج اس کے سر پر ہے۔ اس بات پر درباری بڑی الجھن میں پڑ گئے، کیونکہ وہ ساری زندگی معزول بادشاہ کا حکم مانتے رہے تھے اور اب اس نے خود اپنے بیٹے کو تخت و تاج سونپا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ کس کا حکم مانے اور کس کا نہیں۔ اور پھر ایک حیرت ناک بات ہوئی۔ اشتولہ دربانوں کے ہاتھ سے اس طرح نکل گیا جیسے انہوں نے کسی ہوا کو پکڑا ہو، اور پھر کچھ فاصلے پر وہ دوبارہ اپنے وجود میں آ گیا۔ اب تو پروہت اور بروجا بہت گھبرائے۔ وہ یہ تو جان گئے تھے کہ یہ لڑکا روبی اور آہوجہ ہی کا بیٹا ہے، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ اس سے بھی زیادہ پراسرار قوتوں والا ہوگا۔ اور پھر ان دونوں کو مائی الجینا کی بات یاد آ گئی، جس نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا آئے گا اور تم دونوں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا اور وہ اپنے ماں باپ کو پاتال سے چھڑا لے جائے گا۔ اس خیال نے ان پر اتنی دہشت طاری کی کہ وہ خوف سے کانپنے لگے۔ اب ڈر کیوں رہے ہو شیطان کے چیلو؟ کیا یہ غلط ہے کہ تم دونوں نے اس جادوگرنی کی مدد سے میرے ماں باپ کو پاتال میں قید کروا دیا تھا؟ اب اگر خیریت چاہتے ہو تو وہ جگہ بتا دو جہاں میرے ماں باپ کو قید کیا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ تم کیا بک رہے ہو، بروجا نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دراصل اسے تخت و تاج ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر آہوجہ آ گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ تخت پر قبضہ کر لے گا بلکہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس لڑکے کی ایک نہیں چلنے دے گا۔ جس طرح دیے کی لو بجھنے سے پہلے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح بروجا بھی شیر ہو گیا۔ تم لوگ اس طرح نہیں مانو گے، یہ کہتے ہوئے اشتولہ نے اپنی آنکھوں میں وہ قوت سمیٹی جس سے دوسرے کو بے بس کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے ایسی شعاع نکلی کہ وزیر اور بروجا کا جسم بے جان ہو گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑے اور خوفزدہ نظروں سے اشتولہ کو دیکھنے لگے۔ اشتولہ کے دادا کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آہوجہ روبی کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ روبی میں بھی وہ اس قسم کی پراسرار قوت دیکھ چکا تھا۔ اب وہ اشتولہ کی طرف بڑھا اور بولا، بیٹے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے پوتے ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ ان ظالموں نے تمہارے ماں باپ کو کہیں قید کیا ہوا ہے؟ دادا جان، ان لوگوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ میری ماں اور باپ کو قید کر سکیں۔ وہ تو مائی الجینا نے اپنی پراسرار قوت سے انہیں قابو کر لیا تھا۔ اگر اب وہ زندہ ہوتی تو میں اسے بھی ایسی سزا دیتا کہ وہ یاد رکھتی، لیکن افسوس میرے نانا نے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ اشتولہ نے کہا، او ظالموں، تم نے میری بہو اور بیٹے کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ بتاؤ وہ دونوں کہاں ہیں؟ معزول بادشاہ نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ ابا حضور، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اب بادشاہ آپ نہیں ہیں۔
اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ پر روب ڈالیں۔ اور اگر آپ نے اپنا رویہ، الفاظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ شتولا نے اپنی پراسرار قوت کو استعمال کیا اور ان دونوں کی طرف گھور کر دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں کے جسم خوف سے کانپنے لگے۔ اب جلدی سے اس مقام کا پتہ بتا دو جہاں میرے ماں باپ ہیں، ورنہ تم دونوں کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ شتولا کی پراسرار قوت کو دیکھتے ہوئے وزیر اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے شتولا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ بولا، لڑکے، میں تمہیں اس مقام پر لے چلتا ہوں جہاں مائل جینا نے اپنی قوت سے تمہارے ماں باپ کو زمین کے نیچے پاتال میں پہنچا دیا تھا۔ آگے تم میں اگر قوت ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر پاتال تک پہنچ جاؤ تو یہ تمہارا مقدر۔ تم مجھے وہاں تک لے چلو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، شتولا نے جواب دیا۔ بروجا اپنے باپ اور بھتیجے کے سامنے شرم سے گڑا جا رہا تھا۔ اس کے باپ کا جی چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو ایسی سزا دے کہ وہ یاد رکھے، لیکن وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنا اقتدار اس کے سپرد کر چکا تھا۔ بروجا اس وقت بادشاہ تھا اور وہ معزول شاہ کے علاوہ صرف بروجا کا باپ تھا، لیکن اقتدار ایسی چیز ہے، اس میں باپ بیٹے کی تمیز نہیں رہتی۔ اگر بیٹا بادشاہ ہے تو باپ بیٹے کے سامنے اپنے سر کو ہم کرے گا۔ اس وقت پہلے بادشاہ کی بھی یہی حالت تھی، لیکن چونکہ بروجا شتولا کی قوت کے سامنے خود کو نہایت حقیر محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اپنے کیے پر سخت شرمندگی تھی۔ وزیر نے بروجا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور مایوسانہ شتولا کے ساتھ چل پڑا۔ معزول بادشاہ نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پیار کیا اور بولا، میرے بچے، جاؤ اور اپنے ماں باپ کو مصیبت سے نجات دلاؤ، نہ جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آگے کیا ہوا دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا ایپیسوڈ 7 اگلی اتوار کو ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم پر۔